ہمارے ایم بی بی ایس میں ایک سبجیکٹ ہے ایمبریولوجی. اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم بینگ اے ڈاکٹر جب ہم میڈیسن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ماں کے رحم میں بچہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹل سٹیجز آف ایمبریو، وہ 9 مہینے رب العزت ایک نئی زندگی کو ماں کے رحم میں کیسے تخلیق کرتا ہے. یہ پورا سبجیکٹ ایمبریولوجی کہلاتا ہے. میڈیسن کے اندر باقاعدہ پورا ایک الگ سبجیکٹ جو ہم پڑھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پڑھنا ہی پڑتا ہے کیونکہ میڈیسن ہے ہی انسان، علم طب. ایمبریولوجی کا گاڈ فادر، ایمبریولوجی کا انوینٹر، ایمبریولوجی کا بہت بڑا مصنف جس کی کتب ہم میڈیکل کالج کے اندر ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے ڈاکٹر کیتھ ایل مور. ڈاکٹر کیتھ ایل مور 80-70 کے آخر میں، 80 کی شروعات کی دہائی کے اندر ڈاکٹر کیتھ ایل مور جو ایمبریولوجی کا گاڈ فادر ہے، وہ سعودی عرب اور جامعۃ الازہر مصر کے دورے کرتا ہے، اور وہاں اس کو انگلش میں قرآنک ریسیٹیشن سننے کو ملتی ہے جس میں کہ وہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے. قرآن سنتا ہے انگلش کے اندر اور وہ دنگ رہ جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر اس نے نیریٹ کیا اپنا یہ واقعہ پورا، اب تو خیر دنیا میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا وہ انگلش ریسیٹیشن سنتے ہوئے قرآن کی، اور میں نے روکا قاری کو سعودیہ میں بھی اور جامعۃ الازہر میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو تم. اس نے کہا ہماری آسمانی کتاب ہے، ہماری دینی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. اس نے کہا اس قرآن مجید کے اندر یہ کچھ پوچھا، یہ قرآن مجید کتنی پرانی کتاب ہے؟ کہا 14 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا. جس سینے کی قسمیں کھائیں گے، جو سینہ بھرا ہوا علم سے، جن کو وہ کچھ پتا تھا جو پہلے ہو چکا تھا، اور جن کو وہ کچھ پتا ہے جو آگے ہونا ہے. وہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے قرآنی آیات پڑھی ہیں اس میں تو بچے کی نشو و نما کے مختلف درجے بتائے گئے ہیں کہ پہلے بچہ کس شکل کا ہوتا ہے. میں نے اس پہ پورے لیکچر کنڈکٹ کیے تھے ایک مسجد میں. بچہ پہلے نطفہ ہوتا ہے تو کس شکل کا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، ہوتے 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 وہ پورا ایک 9 مہینے کا بچہ کیسے بن جاتا ہے. قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے. اس ڈاکٹر کیتھ ایل مور کے پتہ ہے کیا الفاظ تھے؟ اس نے کہا کہ آپ عجیب قوم ہو، تمہارے نبی نے تو 1400 سال پہلے سب کچھ تمہیں قرآن میں بتا دیا، تم نے کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایمبریولوجی کا گاڈ فادر تو کوئی مسلم ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا. یہ تو آج ہم جب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی ریسرچ پہ پہنچ گئے اور ہم نے کھول کے اندر دیکھا کہ ہوتا کیا ہے، تو ہم نے یہ پورا علم کریٹ کیا جس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں. تمہیں تو قرآن مجید نے 14 سال پہلے بتا چکا تھا. فیوچر پرسپیکٹو پتہ ہے کیا ہے؟ فیوچر پرسپیکٹو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا ہے. یہ نوجوان جوگ دا جوگ اسلام کی طرف واپس آ جائیں گے. اس تفسیر کے اندر آسان زبان میں وہ تمام نکات اٹھائیے قرآن کے جو قرآن نے دنیا جہاں کے علوم کے اوپر بتا دی. اس میں فزکس بھی ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہے، اس میں ایمبریولوجی بھی ہے، اس میں اسٹرانومی بھی ہے، اس میں اسٹرالوجی کے اوپر. اب تک یہ بات ڈسکور ہو چکی ہے کہ قرآن کے اندر دنیا جہاں کے کچھ نہیں تو کچھ نہیں 9999 علوم موجود ہیں. امیجن کیٹیگریز اینڈ ہیڈنگز. ہم نے اس قرآن کو محض اسلامک کتاب بنا کے ایک اسلامک پرسپیکٹو میں بس اتنا رکھ لیا کیونکہ مر گیا تو سوئے میں کھول لی، یا کسی دکان کا افتتاح تھا تو وہاں فاتحہ خوانی کروا دی. یہ کتنا بڑا خزانہ تھا اور ہم نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ. تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم اس کے حقدار ہیں نا. جہاں کھڑے ہو گئے آ کے کہ وہ اقوام ہم پہ حکومت کر رہی ہیں جو آج سے صرف 200 سال پہلے جنگلوں میں آوارہ پڑی پھرتی تھی، آج وہ ہم پر حکومت کر رہی ہیں. ناسا کی لائبریریز کے اندر قرآن کی انگلش ریسیٹیشنز موجود ہیں. وہ جب علم فلکیات پہ کوئی تحقیق کرتے ہیں وہاں خاموشی سے اندر یہ بات موجود ہے. مشہور ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتائی، کہا ڈاکٹر صاحب وہاں وہ انگریزی کی ریسیٹیشنز قرآن کو وہ ناسا کے سائنٹسٹ کھول کے ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا جو کچھ ہم نے فلکیات پہ تحقیق کیا قرآن میں مل رہی ہے تو سچ. اور ہم وہ اندھے ہیں کہ جن کو وہ علم دیا گیا تھا ہم نے بند کر کے یہاں رکھ دیا. زیادتی تو ہم نے خود کی ہے نا اپنے ساتھ. دوسروں کو کیوں اپنا دشمن بنائے بیٹھے؟ ہم خود ہی اپنے بڑے دشمن ہیں. ہم سے بڑا کون دشمن ہوگا اپنا؟ اس تفسیر کے اندر ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے، اور اس میں جو میں آپ کے کام آ سکا، سائنٹیفک نکات ڈالیے کھول کھول کے اس طرح سے کہ دیکھو اے دنیا والوں، جو تم آج بتا رہے ہو دنیا کو قرآن نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا. یہ اس کا فیوچر پرسپیکٹو ہے. یہ انسٹیٹیوشن ہے آپ کے پاس، کام کریں اس کے اوپر، بنائیں ادارے، کھول دیں اس کے علم کو. اللہ تعالیٰ سے میری بڑی مخلص دعا ہے، یہ جو آج پلیٹ فارم میں یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ کی دل جمعی دیکھ رہا ہوں، تسلیم بھائی کی محبت دیکھ رہا ہوں،
اسماعیل بادونی صاحب کو تو اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ، میں نے کہا نا مجھے بڑی امید ہو چلی ہے کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے، اس بیج کو استعمال کرتے ہوئے، کاش کہ ایسا ممکن ہو جائے آنے والے مستقبل میں کہ ہم دنیا کو اسلامک ایجوکیشن کریکولم واقعتاً دینے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔